الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے ایمان والے کے گھر پیدا فرما دیا، اور ایمان جیسی مقدس دولت ہم سب کو عطا فرما دی. یہ اتنی اونچی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کے اعتبار سے کسی کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، ساز و سامان ہے، اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھی سواریاں، اچھے سے اچھا مکان، راحت و آرام کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان کہلائے گا. اگر کسی کے پاس اس کا الٹا، اس کا برعکس دنیا کی زندگی اس کی معمولی ہے، دنیا کا سامان بھی اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، سادہ مکان ہے، سواری بھی نہیں، سادہ لباس ہے، لیکن اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہے تو دنیا کا خوش نصیب آدمی کہلائے گا. کیونکہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں انسان کے ساتھ رکھی ہے وہ آخرت کی تیاری پر رکھی ہے کہ انسان مقدس جب ہی بنتا ہے کہ جب اس کی زندگیوں میں اللہ کا حکم اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوتے ہیں، تبھی انسان قیمتی بنتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مطیع کر دیا، فرما بردار بنا دیا، اللہ کا ڈر زندگیوں میں لا دیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر دیا، وہ آدمی کامیاب ہو. قد افلح من تزکا. دوسری جگہ قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون. تحقیق کے مومن کامیاب ہو گیا. کون مومن؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. کہ تحقیق کے مومن کامیاب ہو گیا جس نے اپنی نماز کے اندر خشوع کر دیا، زکوٰۃ دینے والا بن گیا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن گیا، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا بن گیا، تمام خواہشات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اپنے آپ سے بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. میرے دوستو، دنیا کی زندگی اللہ نے ایک بنائی ہے اور ایک آخرت. دنیا کے اندر اللہ نے موت و حیات کو پیدا فرما کر کہ انسان کو بتایا کہ دیکھو کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہمیشہ رہی ہے، نہ دنیا نے کسی کو وفا دی.
میرے دوستو، دنیا کتنی ہی چاہے ہو کسی کے پاس، ایک نہ ایک دن چھوٹنے والی ہے، چاہے دنیا چھوٹ جائے چاہے وہ آدمی چلا جائے، دونوں میں سے ایک ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ، کروڑوں لاکھوں لوگ دنیا میں آئے اور وہ چلے گئے، ان کے نشانات چھوڑ گئے، ان کے کھنڈرات، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی عمارتیں ان کی نشانیاں ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں رہتے تھے، کہ ہزاروں خدام ان کے کام کرتے تھے، آرام اور راحت میں تھے، نرم نرم گدوں پہ آرام کر رہے تھے، ٹھنڈک کے اندر اپنے آپ میں جسم کو ٹھنڈا بنا رہے تھے۔ لیکن جب موت آئی، ان گدوں سے اٹھا کر لوگوں نے ان کو زمین کے نیچے دبا دیا، من و من مٹی کے نیچے دبا دیا، اب اکیلے پڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ جدا ہے، ان کے پاؤں جدا ہے، ان کی آنکھیں جدا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوستوں کی محفلوں میں زور زور سے ہنسنے والے، کہے لگانے والے آج خاموش پڑے دل قبروں میں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کی آواز پر ہزاروں خدام چلے آتے تھے، ان کی ایک آواز پر لوگ ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم سب کا یہ حال ہونے والا ہے میرے دوست، چاہے دنیا کی زندگی کسی کے پاس جتنی ہی زیادہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی اللہ نے مختصر دی، ہمارا زمانہ بہت کم ہے، عصر سے مغرب تک اتنی مثال دی ہے، فجر سے ظہر تک کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، 800 سال، 900 سال، ہزار سال۔ ان کے بعد نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 500 سال، 600 سال، ظہر سے عصر تک کا وقت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوتا ہے، 600 سال کے بعد ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا زمانہ مختصر زمانہ، عصر سے مغرب 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ 100 سال، اسی کے بھی 105-6 سال ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب ہوگی، ہمارا سورج غروب ہو جائے گا۔ یہ اتنی مختصر سی زندگی، اس کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے میرے دوست۔ پیارے آقا نے کہا، عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، قبر کے آنے سے پہلے قبر کی تیاری کرے، حشر کے آنے سے پہلے حشر کی تیاری کرے، پل صراط کی تیاری کرے، قبر کی اندھیری کی فکر کرے کہ میں قبر میں تنہے تنہا رہوں گا، اکیلا رہوں گا، اندھیری کوٹھڑی ہوگی، اس کے لیے میں نے کیا تیاریاں کی۔ میرے دوستو، ہم جنت سے آئے ہیں اور واپس جنت جانا ہے، لیکن بیچ میں بہت سارے مراحل، بہت ساری گھاٹیاں آنے والی ہیں۔ ان گھاٹیوں میں آسانی سے گزر جائے، اس کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی۔ سب سے پہلے انسان عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو، تمام انسانوں کو زندہ کیا تھا، تمام روحوں کو جمع کیا تھا۔ اس وقت ہی اللہ نے وعدہ کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، قولوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت کافروں کی روحیں بھی تھی، مسلمانوں کی روحیں بھی تھی، شداد اور نمرود، اسلام کے بڑے بڑے دشمن، فرعون، ان کی روحیں بھی تھی۔ سب نے یہ کہا تھا، قولوا بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو وقتاً فوقتاً ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجتا رہا۔ ماں کے پیٹ کی زندگی اس کی مجبور تھی، جیسے اللہ نے اس کو بنایا ایسے بن گیا۔
کوئی اختیار اللہ نے اس کو نہیں دیا، کوئی مرضی اپنی مرضی نہیں دی۔ کالا بنایا، گورا بنایا، ایک آنکھ والا بنایا، دو آنکھ والا بنایا، جیسے بنایا ویسے بن گیا، کیونکہ ماں کے پیٹ کی جو زندگی تھی اس میں اللہ نے رتی برابر بھی انسان کو اختیار نہیں دیا تھا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے تھوڑا سا انسان کو اختیار دے دیا، اپنے وقت کا اور اپنے زمانے کا اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا، اپنے گھر کا بڑا، اپنے سماج کا بڑا، اپنے سوسائٹی کا بڑا بنایا۔ اسی کو کہتے ہیں بڑا بادشاہ۔ بادشاہ مانے آگے وہاں، تھوڑے سے اختیار اللہ نے اس کو دے دیے، اور یہ تھوڑا اختیار تھوڑے وقت کے لیے دیا اللہ نے۔ موت کے بعد سارا اختیار ختم، موت تک اس کے ہاتھ میں ہے تھوڑا۔ اللہ نے دو راستے بھی بتا دیے، یہ سیدھا راستہ جنت والا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ سیدھا صحیح راستہ جنت تک لے جانے والا، اور غلط راستہ اور ٹیڑھا راستہ بھی بتا دیا۔ اگر اسی راستے پر تم چلو گے تو سیدھے جنت میں پہنچو گے، اور اس سے ہٹے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اختیارات اللہ نے دے دیے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے احسان یہ بھی کیا کہ اللہ نے جو عالم ارواح کے اندر، عالم الست کے اندر اللہ نے جو سبق پڑھوایا تھا، وعدہ لیا تھا، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ دنیا میں نبی آتے رہے، یاد دلاتے رہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے، تم کیا وعدہ کر کے آئے ہو اور کیا نبھا رہے ہو، کس طرح ہماری زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا، ایک پاؤں اٹھا سکے اتنا، دو پاؤں اٹھائے گا تو گر جائے گا، بس اتنا ہی اختیار دیا اللہ۔ اس اختیار کو خدا کی مرضی کے مطابق ہم استعمال کریں گے تو دونوں جہان میں انسان کامیاب بن جائے گا۔ اگر اس اختیار کو ہم خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، یہاں کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا، ہاں سمجھانے والے آئیں گے، نصیحت کرنے والے آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ آخری نبی کی آخری امت ہے ہماری شان یہی ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے، ہم خود بھی جنت میں جائے، دوسروں کو ساتھ لے جائے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، امت کی بھی یہی شان ہے کہ اکیلا نہ جائے جنت میں، ہزاروں کا مجمع لے کر جنت میں جائے گا۔ اللہ نے چوتھے بارے میں کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس امت کی شان یہی ہے کہ ہم گھر میں فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے گھر کی فکر کرنی ہے۔ میرا جوان بیٹا سویا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤں، بیوی سوئی ہو اس کو اٹھاؤں، بچی سوئی ہو اس کو اٹھاؤں، سب کو نماز پہ کھڑا کروں، پھر میں نماز کے لیے نکلوں۔ گھر میں سب پڑھ رہے ہیں تو پڑوسی کا حق آتا ہے کہ پڑوسیوں کو ترغیب دو، پڑوسی بھی پڑھ رہے ہیں تو محلے کا حق، پوری بستی کا حق، سب کا حق اللہ نے رکھا ہے ہم پر۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے کہا کہ تم کو اس کے لیے چنا گیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ 16ویں پارے کے اندر اللہ کہتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے میرے دوست، اس کے بارے میں مستقل پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن۔ ایک اللہ کے ولی ایک بستی کے اندر اپنی عبادت میں اتنے مشغول تھے
کہ پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن پوری بستی اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی، لیکن ان کی پیشانی پہ بل تک نہیں آیا، افسوس نہیں کیا، ان کی فکر نہیں کی۔ جب اللہ نے ارادہ کیا، فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اس بستی پر میرا عذاب نازل کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ تیرا ایک نیک بندہ ہے، اتنا نیک ہے کہ ایک پل جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا اسی سے شروع کرو۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہ اتنی نافرمانیاں اور اتنی برائیاں ہو رہی تھی، لیکن کبھی اس نے فکر نہیں کی۔ میرے دوستو، ہماری شان یہی ہے کہ ہم خود بھی جنت میں جائیں اور دوسروں کو بھی ساتھ میں لے جائیں۔ تو اللہ نے تھوڑا سا اختیار کیا، اس اختیار کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، تو ہماری موت بھی بہترین آئے گی، ہماری زندگی بھی بہترین زندگی بنے گی۔ اللہ نے قرآن میں اس کی صفت بیان کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے جو ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، اچھی زندگی گزاری، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ حیاتا طیبہ کہا کہ پاک زندگی اس کی بنائیں گے، کہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا سکون دے گا، اتنا اطمینان دے گا کہ گھر کے اندر میاں بیوی میں ایسی محبت ہوگی، بھائی بھائی میں ایسی محبت ہوگی، باپ بیٹے میں ایسی محبت ہوگی کہ کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ تھوڑا اللہ کما رہے، تھوڑے کمانے پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکتیں دے گا کہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور اس کے خلاف اگر ہماری مرضی کو رب چاہی زندگی پر نہیں گزارا، من مانی زندگی کے مطابق ہمارے اختیارات کو ختم کر دیا، اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے حکم کو، ہمارے احکام کو پس پشت ڈال دے گا، پیچھے ڈال دے گا، یعنی ہمارے حکم پر نہیں چلے گا، پیارے آقا کے طریقے زندگیوں میں نہیں لائے گا، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ ضنکا اس کی تفسیر میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں چین سکون ختم کر دے گا۔ ٹینشن والی زندگی ایسی کے اندر آرام سے سویا ہوا ہے نرم نرم گدے پر، لیکن نیند نہیں ہے، سکون نہیں، نیند کے لیے گولی کھاتا ہے۔ دوسرا عذاب اللہ کا یہ ہوگا کہ گھروں کے اندر پریشانیاں داخل ہوگی، بیماریاں داخل ہوگی۔ تیسرا عذاب اللہ کا یہ ہوگا کہ گھروں میں بے برکتی ہوگی، جھگڑے فساد شروع ہوں گے، باپ بیٹے میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، آپس میں ایک دوسرے سے کسی کو بنتا نہیں، یعنی اس کا گھر جہنم کا ایک ٹکڑا بن جائے گا۔ زن کا قرآن نے کہا ہے، یہ تو دنیا میں ہے، آخرت کا عذاب تو الگ بیان کیا قرآن نے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جیسے تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا، میرے حکم کو چھوڑ دیا، تو نے میری آیتوں کو سنی انسنی کر دی، آج ہم تجھے بھول گئے۔ آج ہمارے سامنے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے۔ اب اس مجمع میں بیٹھے ہیں، ہمارا دل نرم ہوتا ہے، بات اندر اترتی ہے، لیکن باہر جانے کے بعد ہمارے کئی دشمن کھڑے ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، ماحول ہے،
اور یہ دنیا ہے، یہ چار دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ دشمن، دال سے دنیا، سین سے شیطان، میم سے ماحول اور نون سے نفس، یہ چار دشمن ہیں ہمارے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ہے، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس سے دشمنی کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جگہ جگہ قرآن نے کہا، کیونکہ اللہ کے سامنے یہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کو صحیح راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ میرے دوستو، زندگی کل ختم ہو جائے گی، چاہے کتنی لمبی زندگی ہو، لیکن ایک دن ختم ہونی ہے۔ جس مرحومہ حجیانی زینب بہن کے لیے ہم آج بیٹھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ جن مرحومہ کے لیے بیٹھے، کتنے سال دنیا میں رہے، لیکن آخر کار اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور چلے گئے۔ بہت ساری مرتبہ اللہ تعالیٰ بعض اپنے نیک بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، اس کا زمانہ لمبا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے 60 سال ہو جاتے ہیں، 60 سال، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی گناہ لکھنا کم کر دو، بند کر دو، جو جوانی میں نیکیاں کرتا تھا اس کی لکھتے رہو۔ کسی کے 70 سال ہو جاتے ہیں تو اس کی نیکیاں اور بڑھا دی جاتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 دیتے ہیں، لیکن 70 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں۔ کسی کے 80 سال ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا۔ اور بوڑھے شخص پر اللہ تعالیٰ کو بہت رحم آتا ہے۔ سفید پوش آدمی، سفید بال والے عورتیں ہو یا مرد ہو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے شرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر، جب تک دنیا کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرے اور ہمارے نیکیوں کو کما کر کے آگے بھیج دے۔ جتنا ہم آگے بھیجیں گے، جتنا بینک بیلنس جمع کریں گے، ہمارے لیے خوشیوں کے انبار ہوں گے۔ کوئی آدمی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے دوسرے ملک میں، وہاں جا کر بہت سارے محنت کر کے اپنے لیے کچھ خزانہ بھیجتا ہے، پیسے بھیجتا ہے اور یہاں جمع کر دیتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے سب بہت کچھ بھیج دیا، اب وہاں جانے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، میں اپنا گھر کا مکان بھی بنا لوں گا، کاروبار بھی کر لوں گا۔ خوشی ہوتی ہے، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ پھر آنے کے بعد اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اور وہاں جانے کے بعد ایسے سیر و تفریح میں وقت گزار دیا، کچھ بھیجا نہیں۔ اس وقت آتے وقت بہت افسوس ہوتا ہے، میں نے میرے ملک میں کچھ بھیجا نہیں، میں وہاں جا کر پھر مزدوری کرنی پڑے گی، کسی جگہ نوکری غلام بننا پڑے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو، اللہ نے دنیا کی زندگی دی، ہم جتنا بھی نیکیاں کما کر آگے بھیجیں گے تو موت کے وقت اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ فرشتے کہیں گے چل، تو نے جتنا بیگ بیلنس آگے بھیجا ہے وہاں ہم تجھے لے جاتے ہیں، کیونکہ جب آدمی کی موت آتی ہے
اس وقت جب فرشتے موت کا فرشتہ آتا ہے اس وقت مردہ پوچھتا ہے، جو مرنے والا وہ پوچھتا ہے کہ فرشتہ مجھے کہاں لے جاؤ گے تم؟ ہر ایک آدمی سوال کرے گا فرشتے سے، حدیث میں ہے۔ تو فرشتہ یوں کہتا ہے جیسے تو نے آگے گھر بنایا ہے اسی گھر لے جائیں گے تجھے، وہیں لے جائیں گے، جیسا تو نے بھیجا ہے وہیں لے جائیں گے، جیسے تو نے اپنا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے وہیں لے جائیں گے، اچھا بنایا تو اچھا، برا بنایا تو برے پر لے جائیں گے۔ تو آدمی کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں بھیجا۔ پھر تو فرشتے کہتے ہیں لَذَا نَزَّعَةً لِلشَّوَىٰ فَلَا تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، تب تو ہم ایسی آگ کی طرف لے جائیں گے، وہ آگ اتنی کھولتی ہوئی ہے کہ اپنی چمڑی کو بھی اکھاڑ دے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے دوست، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، کچھ بھیجے آگے، ایسی زندگی بہترین بنائے کہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے۔ کوئی آدمی نیک ہوتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، تو موت کے وقت 500 فرشتے آتے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن آدمی نے ایمان لایا اس کے بعد یوں کہا قالوا ربنا، کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر موت تک اس پر جمائے رہا، موت تک اللہ کے حکم کو پورا کرتا رہا، پیارے آقا کے طریقے کو اپناتا رہا، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے آئیں گے، 3 خوشخبریاں دیں گے، 3 خوشخبریاں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یہ 3 خوشخبریاں موت کے وقت دنیا ہی میں آ کر فرشتے 3 خوشخبری دے دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا، گھبرا مت، ڈر مت۔ موت کے وقت آدمی کو ڈر لگتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، اندھیری قبر میں مجھے جانا ہے، تو فرشتے اطمینان دلاتے ہیں، دلاسا دلاتے ہیں، گھبرا مت، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ دنیا میں بھی ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ پھر کہیں گے ولا تحزنوا، غم مت کر، تیرے بچے چھوٹ رہے، تیری بیوی چھوٹ رہی ہے، تیرا مال دولت چھوٹ رہا ہے، تیرا مکان بہترین چھوٹ رہا ہے، ولا تحزنوا، غم مت کر، اس سے اچھا تجھے ملے گا وہاں۔ پھر تیسری خوشخبری وابشروا بالجنہ، خوشخبری سن جنت کی جس کا تجھے دنیا میں وعدہ دیا تھا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تیرے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ پھر اللہ اس کو اور خوشخبری دیتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری جی کی چاہت ہوگی وہ تمہاری پوری ہوگی۔ اچھی زندگی گزار کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے، یہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی۔ میزبان ہوگا وہ اللہ، اور ہمیں بنائے گا اللہ مہمان۔ جو مہمان غفور الرحیم رب العالمین کا مہمان بنا، اس کی خبر اور اس کی قدر کرنے میں کیا کمی ہوگی؟ اتنا قدردان ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں میرے حکم کو پورا کر لو، تھوڑا سا اپنے نفس پر قدم رکھ دو، ایک قدم اپنے نفس پر رکھیں گے تو دوسرا ہمارا قدم کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ اپنے دنیا کے نفس میں، دنیا کے زندگی میں اپنے نفس کے چونچلے کو پورا مت کرو۔ نفس کہتا ہے کہ فجر کا اذان ہوئی اور کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، لحاف کے اندر سویا ہوا ہے، لحاف ہماری گرم گرم ہے اور آرام سے آرام کر رہا ہے، فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی،
الصلاۃ خیر من النوم، تو اللہ کا حکم ہے کہ اٹھ جا، کہ نماز دین سے بہتر ہے، اٹھ جا۔ تو ہمارا نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ سو جا، ابھی دیر ہے، سو جا۔ تو ہم نے نفس کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تھوڑا سا وقت دنیا کا زندگی کا میرے حکم کو پورا کر لو۔ فلا تعلم نفس، اللہ کہتا ہے قرآن میں، دیکھو آگے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ میرے نیک بندو تم میرے حکم کو پورا کرو گے، میرے لاڈلے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کیا بنا کر رکھا ہے، کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیسا کیسا بنایا ہے، کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کی آیت جب ہمارے دلوں پر، ہمارے کانوں میں آواز آئے قرآن کی آیتوں کی، ہمارے دلوں پر جب ٹکراتی ہے تو ہمارا دل نرم ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں مسلمانوں کی شان یہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آئے تو ان کے دل ڈر جانے چاہیے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مسلمانوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے اور ان کے دل نرم نہ ہونے چاہیے؟ لیکن آج ہمارے دل اتنے پتھر بن گئے، اتنے کٹھین ہو گئے، دنیا کے جھمیلے اور دنیا کی محبت اتنی اندر گھس گئی کہ ہزاروں قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکل جاتی ہے، دل تک نہیں اترتی۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رہنے کی جگہ دل تھی، دل، لیکن ابھی تک دل میں نہیں آیا، اوپر ہی ہے، زبانوں پر۔ اگر اندر چلا جاتا تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ جیسے نشے کی چیز کوئی اندر ڈال دیتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا بدل جاتا ہے، یہ کلمہ اگر اندر چلا جائے گا دل میں، جہاں رہنے کی اس کی جگہ ہے، اس کا مکان ہے، اس کی رہائش ہے، تو ہمارا چلنا پھرنا سب بدل جائے گا۔ ابھی تو ہم مسلمان ہیں، مومن بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ بدو لوگ آئے، گاؤں کے رہنے والے، اور یوں کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے۔ یہ بھی قرآن نے 27 اور 28 پارے کے اندر کہا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، کچھ اعرابی لوگ، کچھ دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگے آمنا، اے اللہ کے رسول ہم ایمان لائے۔ تو اللہ نے کہا ہمارے محبوب کو کہو ان سے کل لم تؤمنوا، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، کب ایمان والے بنو گے؟ یہ بھی قرآن کہتا ہے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک کہ وہ ایمان و کلمہ تمہارے دلوں میں داخل نہ ہو جائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں اندر نہ اتر جائے تب تک تم ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ ابھی تو ہم مسلمان ہیں، صرف ایمان والا بننا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حالات آج چل رہے یہ سب حالات مسلمانوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا کوئی بال نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، مومنون کہا۔ اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جتنے بھی فساد آتے ہیں، خشکی کے اندر، تری کے اندر، دریاؤں میں، باہر، جتنے بھی حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں
بیما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں۔ اچھے اعمال جائیں گے فیصلے اچھے، برے اعمال جائیں گے۔ ایمان والا ایک دلہا ہے، دلہا میرے دوستو، جب تک ایمان والا دنیا میں ہے اللہ سارے نظام کو چلاتا رہے گا۔ اتنی قدر اور اتنی عظمت ہے ایمان والے کی اللہ کے نزدیک، یہ اللہ کی قدر نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر کرو جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم قدر نہیں کرتے اللہ کی، اللہ ہماری قدر کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا جب تک ایک ایمان والا دنیا میں رہے گا، ایک ایمان والا ایک، تب تک میں پورے دنیا کے نظام کو چلاتا رہوں گا۔ جیسے کسی کے وہاں شادی بیاہ میں دلہا آتا ہے تو اس کے لیے منڈپ باندھا جاتا ہے، شامیانے بندھائے جاتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، فوکس لگایا جاتا ہے۔ کوئی پوچھا بھائی کیوں؟ تو کہ دلہا آ رہا ہے، اس کی مہمان نوازی ہے، اس کے اکرام میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ دلہا چلا جاتا ہے تو گھر والے اس کو اٹھا لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اچھا لگتا ہے باندھے رکھو، کہ نہیں دلہا آیا تو چلا گیا، اب کوئی مقصد نہیں، ختم۔ ایسے اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے بنایا شامیانے کے طور پر، اور تاروں کو بنایا کمکمے، اور سورج کو فوکس بنایا کہ میرے ایمان والے بندے اس سے فائدہ اٹھائے، اور فرش کو اللہ نے بنایا قالین، بہترین نظام چلایا۔ لیکن جب ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا اللہ آسمان کو پھاڑ دے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان کو توڑ دے گا، سورج کو بے نور کر دے گا، ستارے ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ میرے دوستو یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے ہم کو اس کے لیے بنایا ہے۔ پورے دنیا میں نظام جو چلتا ہے مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمان اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو مسلمانوں کے مطابق چلائے گا، اور مسلمان جو خراب ہوا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام مسلمانوں کے خلاف چلے گا۔ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے، جگہ جگہ مکانات گر رہے ہیں، جگہ جگہ دکانیں گرا رہے حکومت، یہ سب ہماری غلطی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیُذِیقَہُم، یہ ہم حالات بھیجتے ہیں تمہیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے۔ بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، شاید کہ تم لوگ میرے طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اللہ دوسری جگہ کہتا ہے وَیَعْفُو عَن کَثِیر، بہت سے گناہ تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر ایک ایک گناہ پر اللہ پکڑنے پر آئے تو ہم ایک سیکنڈ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن بہت سارے اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو آدمی جب صبح کا نکلا ہوا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ اپنی ابھی تک کی جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان کرتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے میرے بندوں مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، اگر تم ایمان لے آؤ میرا شکر ادا کرو۔ شکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ شکر اور صبر یہ دونوں پہیے اس پر ایمان کی گاڑی چل رہی ہے۔ آدمی جب تک شکر ادا کرتا رہے گا اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھاتا رہے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں میری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔
پھر آگے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ تو شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی زمانے میں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انتقال ہوا، پالنپور کے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں، ان کے لڑکے کو خواب میں آئے اور یوں کہنے لگے بیٹا مجھے شکر پر اتنی بڑی اللہ نے جنت دی ہے کہ دوسرے اعمال پر نہ ملے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مولانا عقیل صاحب ان کے کو خواب میں آئے تھے۔ کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھنا، کیا تو چلو غریب سمجھنے کوئی خبر نہیں پڑتی، نہیں۔ یہی مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خواب میں آنے والے مولانا عقیل صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا کسی کا دل مت توڑنا، کسی کو گھٹیا مت سمجھنا، کسی کو نیچا مت سمجھنا۔ ایک میواتی مجھے ایک لکڑی کا پیالہ دینے کے لیے آیا تھا، تو میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ حضرت وہ دیہاتی بیچارہ رو رہا ہے میواتی، کہ کیوں؟ کہ آپ نے وہ پیالہ ہدیے میں دینے کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تو مولانا عمر صاحب نے اس کو بلایا اور اپنے گلے سے لگایا، تو یوں کہہ رہے کہ بیٹا مجھے یہ پیالہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تم نے اس پیالے کو گھٹیا سمجھا تھا، اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی پیالہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ معمولی چیز نہیں میرے دوستو، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ ہر ایک مسلمان قیمتی ہے، جس کی زندگی میں، جس کے دل میں ایمان ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس گناہوں کی وجہ سے اس گناہ سے ہم نفرت کریں، وہ شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اس کی نفرت ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ کو معافی بہت پسند ہے۔ آدمی پوری زندگی، ایک چشتیہ خاندان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کشتی میں، تو ان کی کشتی چل رہی تھی صحیح راہ پر، لیکن دریا میں طوفان آ گئے تو کشتی پلٹی اور دوسری جگہ پہ چلی گئی۔ وہاں دیکھا ایک ٹیلے پر ایک جھوپڑی ہے، چھوٹا سا مکان ہے، چھپر کا بنا ہوا کچا۔ اس کے اندر ایک آدمی ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یا صنم یا صنم کہہ کے پکارتا، صنم کے معنی بت۔ یہ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ پیچھے اس کی آواز سن رہے تھے، کھڑے رہے تھے۔ تو انہوں نے سن لیا کہ یا صنم کہہ رہا ہے، تو اچانک اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، بھول سے یا صنم کے بجائے یا صمد۔ صمد اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد اللہ کا نام ہے، اور صنم یہ بت کا نام ہے۔ تو بھول سے یا صمد کہہ دیا تو آواز آئی اوپر سے لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے تو بول۔ تو یہ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جو چشتیہ خاندان کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ، دل میں کہا باری تعالیٰ اس نے تو بھول سے پکارا ہے، پھر بھی تو نے جواب دے دیا۔ تو آواز آئی ان کے کانوں میں کہ میرے بندے، اے میرے نیک بندے، اگر اس نے بھول سے پکارا ہے اور میں آواز نہ دوں تو میرے میں اور بت میں کیا فرق رہے گا؟ اس کا بت بھی جواب نہیں دے رہا، اس نے چاہے مجھے بھول سے پکارا ہے، لیکن میں تو زندہ اور حیات ہوں، میں تو رب ہوں، میں نے ہی اس کو پالا ہے، میں جواب نہ دوں تو اس کے اور بت کے میں کیا فرق رہے گا؟ چشتیہ خاندان کے عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ پھر اس آدمی سے ملے، بات چیت ہوئی، اسلام کی تعلیم دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس آدمی نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت شیخ عبد الواحد کے ساتھ 4-5 ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے
کچھ معاشی یعنی گھریلو سامان یا تو چندہ وغیرہ کیا جائے اس کے لیے، کیونکہ نو مسلم ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، تو چندہ کیا جائے، اور چندہ کر کے اس کو جب دینے لگے تو اس نے جواب دیا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کے اخراجات کے لیے، خرچ کے لیے. تو وہ کیا جواب دیا اس نے معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آج تک میں اس خدا کو نہیں پہچانتا تھا، پھر بھی میری ضروریات کو پوری وہ کرتا تھا، اور آج تو میں اس کو پہچان رہا ہوں. اس کے اور میرے درمیان دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، جوڑ ہو گیا. اب تم کو یاد رکھے اور مجھے بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نہیں لیے پیسے. مجھے صرف اتنا کرو کہ احسان کرو، مجھے تمہارے ساتھ لے جاؤ، تم جہاں جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں. تو اس ساتھی کو ساتھ لے گئے اور مکۃ المکرمہ پہنچے، اور طواف کے دوران ان کو ایسی سسکی لگی، اچانک موت کے آثار ظاہر ہوئے. تو عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس رب العالمین نے جو تمہاری کشتی میں بھور اور طوفان پیدا کر کے مجھ تک لایا، اور 80 سال کے اندر اللہ نے مجھے ایمان دیا، اور 80 سال تک میں کفر کرتا رہا 80 سال کی عمر میں مجھے ایمان دے کر میری مغفرت کر دی اللہ نے. سوچنے کا مقام ہے، کیا اللہ ہے اس کی قدر کرے کہ 80 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کو نہیں مانا، لیکن ایک ادا اس کی پسند آ گئی، اس کا نام لے لیا صرف، اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اور ہمیشہ کے لیے جنت دے دی. میرے دوستو، جتنی زندگی باقی ہے اس پر افسوس کرے، پچھتاوا کرے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی، میں نے کچھ نہیں کیا، آخرت کے لیے کیا جمع کیا. سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو مصلی پر بیٹھ کر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تھے کہ علی تو نے کچھ آگے بھیجا نہیں، تو کچھ تیار نہیں کیا، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، تو نے آگے بھیجنے کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. اتنا کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. ہمیں تو کبھی ہماری قبر یاد نہیں آتی. نماز کے بعد دعا بھی تھوڑی سی مانگ، ہاتھ پھرا کے ختم. پورے دین میں کبھی اللہ کے سامنے 10-15 منٹ جم کر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم نے دعا نہیں مانگی. ہم سب کا یہ حال ہے، ہمارا بھی یہ حال ہے، لیکن کہتے اس لیے کہ کرنے والے بن جائیں. ایک گیند ہوتی دڑا، جتنا آدمی زور سے دیوار پر مارے گا اتنا زور سے واپس آئے گا. تو آدمی کہتا رہے گا تو اندر اترے گا. کرنے والے بن جائیں گے. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہوں. ہماری زندگیوں میں میرے دوستو اللہ کے حکم کو لائے. اللہ کے حکم پورے ہوں گے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا. اور ایسی زندگی گزر تو جائے گی، لیکن موت کے وقت افسوس ہوگا. پورا حساب و کتاب، پوری زندگی کا رجسٹر ہمارے سامنے ہوگا قیامت کے دن. اللہ کہیں گے اقرا کتابک، تیرے نامہ اعمال کو تو ہی پڑھ لے، اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب تو ہی کر لے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا ہے. آدمی اس وقت اتنا پچھتائے گا، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام کا نہیں. ابھی دنیا میں ہمارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو گئے، پورے بھر گئے خالی جگہوں میں. ایک مچھر کے پر کے برابر ہم نے آنسو بہا دیا. اللہ ہمارے گناہوں کے سمندروں کو بجھا دے گا، اور موت کے بعد سب دیکھ لیا، غیب پر ایمان رہا نہیں. اتنا روئیں گے کہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے آنسوؤں سے سمندر بہا جائے گا. اس میں کشتیاں چلی گئی، لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا. اللہ نے کہا ہے کہ جب آدمی موت کے بعد جب جہنم میں جاتا ہے تو جہنمی لوگ جب اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ مجھے بخش دو، ہمیں معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تمہاری جو باتیں وہ کہہ رہے ہو غلط ہے، تم اندر ہی پڑے رہو. ایک رتی برابر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا. اور ابھی فی الحال ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، چاہے ہمارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو،
دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر ہو، جتنی بارش ہو رہی ہے ان کے قطروں کے برابر ہو، پھر بھی اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کر لے، توبہ توبہ بہت بڑی چیز ہے، اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ موقع محل کی دعائیں، نماز کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں بہت سے جوان بچے چکلوں میں بیٹھے رہتے، جماعت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں۔ حالانکہ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اس پر اللہ راضی ہوں گے۔ ایک 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، زیادہ وقت اللہ نہیں مانگتا۔ مسجدوں میں آئیں گے، کچھ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ دنیا اور آخرت کا بھلا کر دیں گے۔ ایک حدیث میں پڑھا کہ جو آدمی اذان ہوتی ہی مسجد میں آ جاتا ہے اور اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اتنی پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ اذان اور اقامت کے بیچ میں، سنت پڑھنے کے بعد یا سنت سے پہلے یہ اتنی دعا 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ بڑے بڑے 4 انعام دیتے ہیں اس کو، 4 انعام، بڑے بڑے 4 انعام۔ سب سے پہلا انعام اس کو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو انعام یہ دیتے ہیں کہ خطرناک بیماری یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، یہ سب سے بڑا انعام۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ تنہائی کا گناہ اس سے حفاظت کرے گا۔ آدمی تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا اس وقت تو گناہ کر بیٹھتا ہے، کہیں موبائل میں کرتا ہے یا دوسری چیز سے کر لیتا ہے، تنہائی کے گناہ سے اللہ حفاظت کرے گا یہ روزانہ دعا پڑھنے سے۔ اور تیسرا فائدہ کہ اللہ ظالم کے ہاتھوں کبھی ہمارا پلہ نہیں پڑے گا، ظالم پولیس ہو، ظالم حکومت ہو، ظالم کوئی دوسرا آدمی ہو، اس سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ یہ دے گا جو ہم سب کا مسئلہ ہے روزی، اللہ روزی آسانی اور عافیت والی دے دے گا۔ یہ 4 فائدے حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لیکن یہ ہے اعمال چھوٹے، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا، بھلا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں کل ہی میں نے پڑھا کہ کوئی آدمی صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ 4 بڑے بڑے فائدے دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی غریبی دور کرتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست کبھی بناتا نہیں۔ یہ 4 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ تو میرے دوستو ہماری زندگیوں میں لائے، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ جتنی بھی زندگی ہماری گزر گئی، کوتاہیوں میں گزر گئی، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں میرا حلیہ اور میرا چلنا پھرنا، میرے جسم ساری کو اللہ کے رسول کے مطابق بنانے کی فکر کروں گا۔ سب سے پہلے نماز کا اہتمام 5 وقت کی کرا، ہماری زندگیوں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام آنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔